ہماری استدعا یہ تھی کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس ٹرائل میں، سائفر ٹرائل میں، وہ غیر قانونی طور سے ہوا ہے، کیونکہ سائفر ٹرائل کو جیل میں کیا گیا ہے اور اس کا جو قانونی جواز تھا اور جو قانون کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ لہٰذا ایک بند کمرے میں جو ٹرائل ہے وہ آئین کے بھی خلاف ہے، وہ جو قانون حقوق دیتا ہے ان کے بھی خلاف ہے، اور اس بند کمرے میں آج دن تک جو کچھ ہوتا رہا وہ شفافیت کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ لہٰذا اس تمام کارروائی کو حذف کیا جائے اور حکومت کو حکم دیا جائے کہ آئندہ اگر ٹرائل ہونی ہے تو وہ ایک اوپن کورٹ میں ہو، اور اگر اوپن کورٹ میں کسی وجہ سے نہیں ہونی تو اس کے لیے بہت معقول وجہ ہونی چاہیے، جس کا اظہار جج صاحب اپنے آرڈر میں کریں، تاکہ اس وجہ سے ہمیں بھی علم ہو اس کا، اور اگر ہم اس کے بارے میں کوئی معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو اٹھا کے حکومت جو ہے ایک بند کمرے میں پھینکے، جج کو کہے جاؤ اس بند کمرے میں جا کے اس کی ٹرائل کرو، نہ وہاں میڈیا ہو، نہ وہاں عوام ہو، نہ وہاں خاندان ہو۔ یہ تمام معاملہ جو آج دن تک ہوا ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ کچھ تکنیکی نوعیت کے اعتراضات حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں، لیکن جو متن ہے ہمارا، جو ہمارا ایک میں کہوں گا جو سبسٹنس ہے، جو ہمارا تقاضا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم نے بحث کر دی، قانونی دلائل دے دیے، اب عدالت پر منحصر۔ اس سے پہلے کوئی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آج ہم کہہ سکیں کہ فائنل ڈے ہوگا؟ دیکھیے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا عدالت کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ معراج محمد خان صاحب کا فیصلہ میں نے پیش کیا سن 78 میں، اس ٹرائل کو سندھ ہائی کورٹ نے مکمل طور پہ حذف کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ جیل ٹرائل بے وجہ کی گئی ہے۔ ہماری استدعا یہ تھی کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس ٹرائل میں، سائفر ٹرائل میں، وہ غیر قانونی طور سے ہوا ہے، کیونکہ سائفر ٹرائل کو جیل میں کیا گیا ہے اور اس کا جو قانونی جواز تھا اور جو قانون کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ لہٰذا ایک بند کمرے میں جو ٹرائل ہے وہ آئین کے بھی خلاف ہے، وہ جو قانون حقوق دیتا ہے ان کے بھی خلاف ہے، اور اس بند کمرے میں آج دن تک جو کچھ ہوتا رہا وہ شفافیت کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ لہٰذا اس تمام کارروائی کو حذف کیا جائے اور حکومت کو حکم دیا جائے کہ آئندہ اگر ٹرائل ہونی ہے تو وہ ایک اوپن کورٹ میں ہو، اور اگر اوپن کورٹ میں کسی وجہ سے نہیں ہونی تو اس کے لیے بہت معقول وجہ ہونی چاہیے، جس کا اظہار جج صاحب اپنے آرڈر میں کریں، تاکہ اس وجہ سے ہمیں بھی علم ہو اس کا، اور اگر ہم اس کے بارے میں کوئی معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو اٹھا کے حکومت جو ہے ایک بند کمرے میں پھینکے، جج کو کہے جاؤ اس بند کمرے میں جا کے اس کی ٹرائل کرو، نہ وہاں میڈیا ہو، نہ وہاں عوام ہو، نہ وہاں خاندان ہو۔ یہ تمام معاملہ جو آج دن تک ہوا ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ کچھ تکنیکی نوعیت کے اعتراضات حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں، لیکن جو متن ہے ہمارا، جو ہمارا ایک میں کہوں گا جو سبسٹنس ہے، جو ہمارا تقاضا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم نے بحث کر دی، قانونی دلائل دے دیے، اب عدالت پر منحصر۔ اس سے پہلے کوئی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آج ہم کہہ سکیں کہ فائنل ڈے ہوگا؟ دیکھیے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا عدالت کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ معراج محمد خان صاحب کا فیصلہ میں نے پیش کیا سن 78 میں، اس ٹرائل کو سندھ ہائی کورٹ نے مکمل طور پہ حذف کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ جیل ٹرائل بے وجہ کی گئی ہے۔